کائنات نے فرمایا اس دوری ذکر کا الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. سبحان اللہ. رب نے فرمایا کیا فرشتوں ایمان والوں کو جو بدر کے اندر آئے ہوئے ان کو ثابت قدم رکھنا. سبحان اللہ. ثابت قدم کون رکھتا ہے؟ اللہ. یہاں پر تو اللہ فرما رہا ہے میرے فرشتے ثابت قدم رکھ رہے ہیں. علاقے پڑھیں استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. سبحان اللہ. کسی کو مددگار مانگنا شرک ہوتا تو پھر فرشتوں پر فتویٰ لگ جاتا ہے. خود رب العالمین کے لیے یہ بات کہنا پڑے گی کہ رب کائنات خود فرما رہا ہے میرے دین کی مدد کرو، میرے دین کی مدد کرو. ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو. ثابت قدم رکھنے والی ذات رب العالمین کی ہے. اور رب کائنات فرشتوں کو کہہ رہا ہے اے فرشتوں تم جا کر ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو. ثابت قدم فرشتے رکھ رہے ہیں. رب کہتا ہو نا میں ہی مدد کرتا ہوں، کوئی مدد نہیں کرتا. فرشتوں تم نے نہیں جانا، فرشتوں کو کیوں بھیجا؟ رب العالمین کے کام کر سکتا تھا. جتنے کافر آئے تھے بدر کے سب کو مار سکتا تھا یا نہیں؟ کیوں فرشتوں کو بھیجا؟ کیوں 1000 فرشتے بھیجے؟ کیوں 5000 فرشتے بھیجے؟ پھر نشان زدہ فرشتے بھیجے. اور رب کائنات نے یہ فرمایا کہ مدد کرنا یہ میری ضد ہے، لیکن یہ مدد کی جو ضد ہے اس کے مطلب میں نے فرشتے بنا دیے ہیں. فرشتے بھی مدد کرتے ہیں. یہ یاد نہ رکھو کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کرنا ہے. داتا کسی کو نہیں کہنا چاہیے. آخری بات داتا کسی کو نہیں کہنا چاہیے. کیوں؟ داتا کا مانا ہوتا ہے دینے والا. دینے والی رب کی ذات ہے. دینے والی رب کی ذات ہے. دادا نہیں کسی کو کہنا چاہیے. میں نے کہا اچھا دادا جو ہے جس کی زبان کا لفظ ہے فارسی. زبان کا لفظ ہے فارسی کا بعد میں اردو میں استعمال ہونا شروع ہو گیا. فارسی کا لفظ ہے. یہ دادا ایک مصدر آتا ہے فارسی کے اندر، یہ اس سے ماتا گیا دادا کا لفظ. اور دادا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دینے والے. کہا نہیں اچھا نام ہے. میں نے کہا جو اچھا نام رکھے وہ اللہ کی رکھ دے. جو بھی اچھا نام وہ اللہ کا رکھ دیا جائے. نہیں اس کا معنی اچھا ہے. میں نے کہا کیا معنی؟ اس کا معنی ہے دینے والا. میں نے کہا جس لفظ کا معنی دینے والا ہوگا اس کو رب کے لیے کہہ دیں گے رب کا لفظ ہے. نانا رب کے نام تو کسی ہیں. رب العالمین کے نام فارسی میں نہیں ہے. رب العالمین کے نام جو ہے عربی کے اندر ہے، فارسی میں نہیں ہے. وہ لوگ سمجھے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو دوسرے لفظ دے رہے ہیں، یعنی بھگوان یا رام یا اس طرح کے جو الفاظ ان کے لیے آتے ہیں بتوں کے لیے، وہ رب کے نام نہیں ہے. وہ رب کے نام نہیں ہے. رب العالمین کے نام بڑے سونے سنے ہیں. اسماء الحسنی ہے. رب کے نام بڑے خوبصورت ہیں. داتا خوبصورت ہے لیکن داتا رب کا نام نہیں ہے. داتا مخلوق کا نام ہے. یہ اصول اور قانون ہے. جو مخلوق کے لیے نام بولا جائے وہ رب کے لیے نہیں بولا جاتا. رب کے لیے وہ نام نہیں بولا جاتا. داتا یہ مخلوق کے لیے نہیں. داتا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. جس بات کو تم نے پکا رہنا ہے میں تجھے منانا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. روٹی کھانے آتے کس سے مانگ لو؟ بیوی سے مانگ لیتے ہیں، ماما سے مانگ لیتے ہیں، ماں سے مانگ لیتے ہیں، پیپے سے لے لیتے ہیں. اور اپنی بیٹی کو کہتے ہیں کہ کھانا دو. کس سے مانگ رہے ہیں؟ غیر اللہ سے. کس سے مانگ رہے ہیں؟ غیر اللہ. نہیں وہ پیٹ کا معاملہ ہے. میں نے کہا کہ دین کا معاملہ ہے. پیٹ کا معاملہ نہیں ہے، دین کا معاملہ ہے. میں نے کہا اچھا آپ کی بیٹی کیا کرتی ہیں؟ میرا چھوٹا بیٹا حافظ قرآن ہے، بڑا بیٹا مولانا ہے. چھوٹا بیٹا حافظ قرآن ہے، بڑا بیٹا مولانا ہے. اللہ رب العالمین قرآن ارشاد کرواتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے قرآن اتارا ہے، ہم قرآن کے حافظ ہیں. ہم نے قرآن اتارا، ہم قرآن کے حافظ ہیں. یہ کہتا ہے میرا بیٹا حافظ ہے. بھائی حافظ کا لفظ جو ہے اللہ کے لیے ہے. یہ تو قرآن میں آیا ہے، داتا قرآن میں نہیں آیا. داتا کا لفظ قرآن میں نہیں آیا. جو قرآن میں آ رہا
رہا ہے، وہ اپنے بیٹے کے لیے بول رہا ہے، جو قرآن میں نہیں آیا، اگر ہم بولتے ہیں تو کہتا ہے شرک ہے، کہاں کا انصاف ہے؟ اور پھر دیکھیے کہ اللہ رب العالمین حافظ ہے، بندہ بھی حافظ ہے، نہیں اصل میں بات یہ ہے کہ رب کائنات جو ہے وہ حقیقی حافظ ہے، ہمارے بیٹے جو ہے یہ مجازی حافظ ہے۔ اب مجاز مان لیا، میں نے کہا تھا نہ کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی مجاز نہیں ہے۔ اب مان لیا اپنی گھر کی باری ہے، پھر مان لیا اپنے مولانا کی باری آئی، پھر مان لیا بھائی مولانا کا لفظ جو ہے یہ قرآن میں ہے، داتا کا لفظ قرآن میں نہیں ہے۔ جو لفظ قرآن کے اندر ہے وہ آپ مخلوق کے لیے بول سکتے ہیں، تو جو لفظ قرآن کے اندر نہیں ہے مخلوق کے لیے بولا جاتا ہے، تو پھر یہ کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے؟ کچھ باتیں سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ میرے الوہیت کیا ہے؟ واجب الوجود میں یاد کرتے یار، میرے الوہیت کیا ہے؟ واجب الوجود ہونا اور دوسرے طریقے کے گاڑوں کو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ حرام ہے، حرام ہے سجدہ۔ نہیں درباروں پر جا کر سجدے کرتے ہیں، میں نے کہا کس دربار پر جا کر کرتے ہیں؟ میں نے دیکھا وہاں پر قرآن پڑھنے والی بھی ہیں، کبھی اس کی مثال دی ہے، وہاں جا کر جو قرآن پڑھتے ہیں، بھائی ایک عام آدمی ہو، جاہل آدمی، بالکل جاہل آدمی، اس کو آپ کہیں تمہیں 1 کروڑ روپیہ دیں گے اس پتھر کو سجدہ کرے گا؟ وہ سجدہ اپنے ایمان سے بتائیں گے، سجدہ کرے گا؟ میرے ایمان پر بات کرنا ہے، مجھے کہے گا تو پھر کون ایسا ہوگا جو شرک کا کام کرے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی امت کے لحاظ سے، امت کے حوالے سے کوئی شرک کا خطرہ نہیں، تو میرا کلمہ پڑھنے والے حوالہ ہوگا، وہ رب کے علاوہ کسی کو سجدہ کر ہی نہیں سکتا۔ سرکار بتاتی ہے، سرکار جھوٹ بولتے ہیں؟ نہیں، سرکار کی زبان سچی ہے، یہ بخاری میں حدیث ہے، بخاری میں 2 مرتبہ ہے، 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ آئی ہے۔ کے الفاظ ہیں، الفاظ بھی موجود ہیں، 2 لفظوں کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، پہلے نبی آئے، پہلے نبی آ کر اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان کرتے رہے، اور پھر جب وہ نبی اس دنیا سے وصال کر جاتے شرک لوٹ کر آ جاتا، شرک دوبارہ آ جاتا۔ دیکھیے مثالیں بڑی بڑی ہیں، نوح علیہ السلام نے جب سب کو مسلمان کیا وہ باقی سب غرق ہو گئے، اس کے بعد شرک ختم ہو چکا تھا، شرک ختم ہو چکا تھا، جب نوح علیہ السلام کا وصال ہو گیا شرک پلٹ کر آ گیا، ابراہیم علیہ السلام نے شرک کا مقابلہ کیا، پھر اس کے بعد دوبارہ شرک پلٹ کر آ گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر آتے گئے، شرک جو تھا وہ پلٹ کر آتا گیا، اور پھر خود خانہ کعبہ کے اندر 360 فٹ جو تھے وہ رکھ دیے گئے، تو وہاں آ کر لوگ جو تھے بتوں کے پجاری بنے ہوئے تھے، بتوں کو سجدہ کر رہے تھے، شرک لوٹ کر آیا۔ جب میرے آقا تشریف لے کر آئے اس کے بعد شرک آیا ہی نہیں، شرک نہیں آیا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ میری امت شرک کے اندر مبتلا ہو جائے گی۔ ہاں ایک بات کا خطرہ ہے کہ میری امت جو ہے دنیا داری میں آ جائے گی، دنیا دار ہو جائے گی، لیکن شرک نہیں کرے گی۔ وہی آدمی کلمہ پڑھنے والا دکھا دے جو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرتا ہو، منہ مانگا انعام دوں گا، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ۔ ہاں وہ جہالت ہے، جو لوگ قبروں پر جا کر مسجد دیکھتے ہیں، قبروں پر جا کر دیکھتے ہیں، یا قبروں پر جا کر جو ہے وہ اس طرح کی حالت بناتے ہیں جو سجدے کی حالت ہوتی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ نظر نہیں آ رہا، میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں، یہ جائز نہیں۔ ہمارے علماء کرام کہہ رہے ہیں جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اگر اس کو واجب الوجود یا مستحق عبادت سمجھ کر کوئی سجدہ کرتا ہے حرام ہے، وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ مسئلہ بیان کریں، کیوں سیکھ رہے ہیں اس بات کو، اس بات کے بارے میں کیوں کہہ رہے ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں؟ بھائی سجدہ کرنا حرام ہے، ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ کس بات میں جھگڑ رہے ہو یار؟ کیوں جھگڑتے؟ اس معیار پر اکٹھے ہو جاؤ کہ اللہ واجب الوجود ہے اور وہ مستحق عبادت ہے۔ ایک آخری بات جو ہے وہ ان کے گھر کی میں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ میری مسجد ہے اور اس کے اندر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کیونکہ آدمی یہاں پر لوگ یہ بات کیوں کر رہے ہیں، ورنہ جن کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ نواب صدیق حسن خان بخاری وہابیوں کے یہ امام ہیں،
انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو نقل کیا ہے اپنی کتاب کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ جب مشکل آ جائے، سنیں ذرا، جب مشکل آ جائے تو اس وقت یا محمد کہنا شرک نہیں ہے. یا محمد آپ بتا سکتے ہیں. جس طرح حضرت عبداللہ کا پاؤں جو تھا وہ سن ہو گیا، سو گیا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پکارا جس میں سب سے زیادہ محبت تھی. یا محمد، یا محمد کہنا. اس وقت نبی پاک علیہ السلام کا مثال ہو چکا تھا. بات یہ بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے. کم از کم یہ اپنے بڑوں کی کتابیں پڑھ لیں، ان کے بڑوں نے کیا لکھا ہے کتابوں کے اندر، پھر بعد میں ہمارے ساتھ بات کریں. اس طرح دوسرے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ باتوں کو لکھا ہے. بہت ساری باتیں ہیں. کہتے ہیں کہ قبروں کے پاس جا کر دعائیں مانگنے سے عادتیں پوری ہوئی. جہاں پر علامہ وحید الزمان باقیوں کا یہ اقرار کرتا ہے امام غوثہ کاظم کی قبر جو ہے فریات مجرد ہے. ان کی قبر پر جا کر جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. اگر تم جا کر حضرت غوثہ کاظم رحمۃ اللہ تعالی ہے جو امام ہے، سید ہے، ان کے دربار پر جا کر دعا مانگیں تو وہ شرک نہیں ہے. تو ہم دادا صاحب جا کر دعا مانگیں پھر شرک کیوں کہتا ہے؟ کتابیں تو دیکھیں، یہ کتاب بڑی پڑی ہے. بہرحال ایک نمونہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. یہ بہت لمبا موضوع ہے کہ ہمارا عقیدہ جو ہے عین قرآن اور حدیث سے ہے. میں نے آپ کے سامنے کہانیاں پڑھی ہیں، کس سے پڑھے ہیں؟ قرآن پڑھا ہے. قرآن پڑھا ہے. کہانیاں کس سے ہمارا عقیدہ نہیں ہے، نہ کہانیاں کس سے ہمارا مذہب ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ، ہمارا مذہب قرآن اور حدیث ہے. اللہ نبی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم علینا الا البلاغ.